مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے وہ ہبہ، کوئی چیز دینا، تحفہ دینا، گفٹ، یا کسی کو اسی طرح سے کوئی چیز دے دینا، اور اس کے کیا رولز اور ریگولیشن ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بتائی گئیں. بنیادی طور پر دین لین یہ اچھی چیز ہے. گفٹ کا ایکسچینج، تحفے تحائف، اس کو اسلام نے پسند کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس پر عمل کرتے رہے، لیکن اس میں چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے. مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی اور بھی اولاد ہو تو ان کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں اور ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے دی، یا کوئی زیادہ پیسہ ایک بیٹی کے نام کر دیا، تو اس سے باہمی حسد اور رقابت کے جذبات ابھریں گے خود بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، اور آپ اس کا سبب بنیں گے. اس کے لیے اگر آپ کے ہاں 3 بچے ہیں تو تینوں کو برابری سے کچھ دیجیے. ایک کو نظر انداز کرنا یہ اس کو خود آپ کے خلاف بغاوت کرنے کی طرف لے جائے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ مقرر کریں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور وٹنس کے رہیں گے تو پھر کوئی اس کے اندر آگے پیچھے کر نہیں سکتا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عام لوگوں جیسا نہیں ہوا کرتا تھا. آپ معاملات کو اور باتوں کی گہرائی میں جایا کرتے تھے. جب وہ آئے آپ کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ میں اس بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس پر شاہد ہوں گے، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں ایک ہی بچہ ہے یا اور بھی بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹے تو اور بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم اسی طرح ان کو بھی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ، میں دے تو اسی بچے کو رہا ہوں، اور بچے ہیں لیکن ان کو میں نہیں دے رہا ہوں. افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تم نے سارے بچوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا؟ جب انہوں نے کہا لا، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو. اگر تمہارے اور بھی بچے ہیں اور تم ان کو چھوڑ کر یہ ایک بچے کو دینا چاہتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اس بات پر میں گواہ بن جاؤں، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ظلم پر، زیادتی پر، ناانصافی پر رسول اللہ کو گواہ بناؤ. ایسرک ان یکون لک فی البر سواء. باپ سے سوال کیا، تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ مناسب سلوک کریں؟ سارے بچے. اب کون کہے گا کہ نہیں میں چاہتا ہوں ایک ہی بچہ اچھا سلوک کرے؟ انہوں نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ سارے بچے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، مناسب سلوک کریں. تو پھر آپ نے فرمایا فلا اذن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اس گواہی کو قبول نہیں کرتا، اور تم جو دینا چاہتے ہو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ پوری جو حدیث ہے یہ والدین کے لیے ایک رہنمائی اور فراہم کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو انصاف اور عدل کا معاملہ کیجیے. ایک بچے کو سارا دے دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں، ایک دوسرے سے لڑیں گے، کٹیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف خون خرابہ ہوگا، اور بطور باپ کے آپ سبب بنے اس کا. ایک بچے کو محروم کر دیں گے
جو محروم ہونے والا ہے یا تو اس کے اندر احساس کمتری کا وہ شکار ہوگا یا نہیں تو ریئیکشن پیدا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں فیملی لائف کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ بہت سارے ماں باپ، دنیا بھر میں دیکھنے والے بہت سارے ہمارے ناظرین بھائی اور بہنیں اس معاملے میں سنگین غلطیاں کرتے ہیں۔ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے خود اپنی اولاد کے بارے میں ناانصافی ہوتی ہے۔ شرعی طور پر یہ چیز پسند نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ ان سب کے لیے برابری کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں۔ بظاہر بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بچہ، اس کے اخلاق اچھے ہوں، سیرت اچھی ہو، والدین کے لیے وہ مطیع اور فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو، تو اس کے لیے ہمدردی کے جذبات، محبت ہو سکتی ہے زیادہ ہو جائے۔ یا اسی طرح کوئی بچہ زیادہ ذہین ہو تو اس سے بھی ماں باپ کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ یا ایک بچہ ایسا ہے جس کے کارنامے بہت اونچے ہیں تو ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو خوشی، مسرت، یہ قلبی کیفیت، اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کا سلوک ان کے ساتھ برابری کا ہونا چاہیے تاکہ سب بچے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے باپ سب کے لیے مہربان ہیں، یہ امی جان سب کے لیے مہربان ہیں، اور یہ انداز ہونا چاہیے۔ ورنہ زمینداری کے مسئلے میں، کھیتی باڑی کے مسئلے میں، گھروں کے مسئلے میں اور روزانہ کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک اور بھی پرابلم ہے کہ مثلاً ایک بچہ یا ایک بچی کوئی اچھی تعلیم پا رہے ہیں، وہ تھوڑا سا اونچے مراحل پہ چلے گئے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ دوسرے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے انداز کا مظاہرہ کریں۔ آپ کی توجہ اگر وہ ایک بیٹا یا بیٹی جو ہائر ایجوکیشن میں پہنچی اسی کے ساتھ خاص ہو جائے تو دوسروں میں پھر رد عمل کی کیفیت پیدا ہوگی اور اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا۔ بے شک ایک بیٹا بیٹی جو اونچے درجات میں پہنچے ہیں، اعلیٰ تعلیم پا رہے ہیں، ان سے آپ کو لاڑ اور پیار ہو سکتا ہے، محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر ان سے لاڑ اس انداز کا نہ کیجیے کہ دوسرے بھائی رقابت کی آگ میں جلیں، دوسرے بھائیوں کو اس سے حسد پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات ہو سکتا ہے ایک بیٹی زیادہ خوبصورت ہو، اب دوسری بیٹیوں کو آپ نظر انداز کر دیں، جو کپڑا لا رہے ہیں اسی ایک بیٹی کو دے رہے ہیں، جو ڈریس بنا رہے ہیں اسی کو دے رہے ہیں، جو زیورات خرید رہے ہیں اسی کو دے رہے ہیں، گویا کہ وہ جو بچی جو حسن و جمال کے ساتھ ہے آپ کی ساری توجہ اس کے لیے ہے اور دوسری بیٹیوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے بیٹیوں کے اندر بھی سنگین قسم کے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو آپ کی ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان سب کے ساتھ انصاف کا اور عدل کا معاملہ کریں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے مثلاً 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ اگر ایک بھائی کی وزٹ کر رہے ہیں تو دوسرے کی بھی کریں، تیسرے کی بھی کریں۔ آنا جانا، خیر خیریت، یہ سب بھائیوں کے ساتھ ہو۔ جو بھائی آپ کا ویلکم زیادہ کرے گا، جو آپ کے ساتھ زیادہ اچھے انداز سے بات کرے گا، قلبی طور پر آپ سے اس کو زیادہ محبت ہوگی، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات تو درست ہے، مگر اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اور محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے بھائیوں کو نظر انداز کر دیں یا دوسری بہنوں کو نظر انداز کر دیں۔ اس کی وجہ سے پھر وہی فتنہ اور فساد یہ پیدا ہوگا۔ یہ معاملہ صرف اولاد کا نہیں، بھائی بہنوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کلاس میں ٹیچر کے ساتھ بھی ہے کہ ایک ٹیچر کے سامنے اگر 20 طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر کی ساری توجہ ایک اسٹوڈنٹ پر ہو تو باقی کا کیا ہوگا ریئیکشن؟ وہ سمجھیں گے کہ ہم کلاس کا حصہ نہیں ہیں، یا استاذ محترم ہمارے ساتھ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، یا وہ لڑکا جب بات کرتا ہے تو توجہ سے سنتے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر پھر وہ دشمنیاں پیدا ہوں گی، دوسرے طلبہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ یہ ٹیچنگ میتھڈ کے بھی خلاف ہے۔ یہ بات بھی نیچرل ہے کہ اگر ایک طالب علم ذہین ہو، کلیور ہو، تو ٹیچر کی دلچسپی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ زیادہ باتوں کو سمجھ رہا ہے، درس کو پک اپ جلدی کر رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے، مگر یہ لمٹ کے باہر جب ہو جائے تو دوسرے طلبہ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اور یہی چیز دیگر شعبوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں بھی اللہ نے موقع دیا ہے، چاہے آپ کام کاج کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کلاس ٹیچر ہوں، چاہے آپ کوئی ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہوں، یا کہیں پر اور کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی، آپ کا سلوک اور معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹاف کو یہ فیل ہو
کہ آپ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کر رہے ہیں. ایک آدمی دیر سے آ رہا ہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. دوسرا آدمی تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو آپ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے خلاف. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوں گے. تو اس لیے ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے عدل و انصاف کا معاملہ کریں. دل کی جو کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ظاہری طور پر انصاف ہونا چاہیے. ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اولاد کے درمیان انصاف اور عدل کا معاملہ ہونا چاہیے. چاہے والدین تحفے کی شکل میں کچھ دیں یا اسی طرح سے کچھ نوازیں. اسی طرح سے اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس شعبے سے متعلق تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا اور انصاف کا معاملہ کیا جائے. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دیتے ہیں، گفٹ کر دیتے ہیں، ہبہ، اب اس کے بعد میں پھر واپس لینا چاہتے ہیں تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ دی ہوئی چیز کوئی تحفہ آپ دے دیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹے بچے آپس میں کوئی چیز ایکسچینج کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیز، اور کبھی لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تمہیں کل مٹھائی دی تھی واپس کرو. تو اب وہ کہاں سے لا کے واپس کرے گا؟ تو یہ بچکانی انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لیں. تو یہ چیز اسلامی نقطۂ نظر سے سخت ناپسندیدہ ہے. اتنی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی چیز دے کر بطور تحفے کے واپس لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو فرمایا، العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، بہت اتھینٹک حدیث. ذرا اس پر غور فرمائیے. اپنا تحفہ دینے کے بعد، گفٹ کرنے کے بعد واپس لینے والے کی مثال ایسی ہے جو الٹی کر دے، قے کر دے کتا اور پھر اسی کو چاٹنے لگ جائے. یہ جتنا برا ہے اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی کو دے دیے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں لاؤ کل جو میں نے تحفہ دیا تھا مجھے واپس کرو. تو اسلامی شریعت میں اس چیز کا تصور ایسے رکھا گیا جیسے کوئی الٹی کرے اور اس کو چاٹے دوبارہ. اور یہ عادت جیسے کہا گیا کلب یعنی وہ کتے کی طرح سے ہے، یعنی یہ چیز انسانی معاشرے کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده، کہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ دی ہوئی چیز کو تحفے میں واپس طلب کرے. البتہ ایک ایگزمپشن ہے، استثناء، اور وہ ہے والد اور بیٹے کے درمیان. اگر والد اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے دیتا ہے اور پھر ضرورت محسوس کرے تو وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ اجنبی رشتوں کے مقابلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری دوسری نزاکتیں بھی ہیں، لیکن یہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے. صرف یہ اجازت دی گئی کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے اور بیٹا کوئی چیز لیتا ہے باپ سے بطور تحفے کے، باپ پھر ضرورت محسوس کرتا ہے واپس وہ لے سکتا ہے. مثلا آپ جو ہے بیٹے کو کار دے دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھے زیادہ ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اچھا بیٹا وہ کار مجھے دے دو. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ چیز تو درست ہے، لیکن دوسروں کے لیے یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں رکھی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز تھا. اس حدیث کو بھی غور سے سنیے. حدیث اس لیے ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. حدیث اس لیے نہیں ہے کہ انفارمیشن کے طور پر ہم نالج حاصل کریں، معلومات کے لیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت تعجب ہوتا ہے، ہمارے معزز بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، مگر ایسی محبت ہے کہ نبی کی بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، 10 ہیلے بنائیں گے. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف کے مسئلے میں آپ کا اصول کیا تھا؟ تحفہ کوئی دیتا عام طور پر آپ کی بھی کوشش ہوتی کہ اس کو بھی کچھ دے دیں. ظاہر ہے وہی چیز نہیں، مثلا آپ کو کوئی پین دیتا ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں کہ پین ہی تحفے میں دیں، آپ کوئی کتاب دے سکتے ہیں،
آپ کوئی اس کو ٹوپی لے کر دے دیں، یا آپ اسے جو ہے کوئی عطر دے دیں، کوئی بھی ایسی چیز دے دیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہوں آسانی کے ساتھ۔ تو تحفہ جو ہے دونوں طرف سے چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، بخاری کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرماتے، کوئی تحفہ دیتا قبول کیا کرتے تھے، صدقہ نہیں لیتے، تحفہ اور ہدیہ قبول کرتے تھے، اور پھر آپ بھی وقتاً فوقتاً لوگوں کو نوازتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کے پاس ہوتا وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، یہ نبی کی سنت ہے۔ مگر آج کل عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے، خاص طور پر بعض دینی رہنما، چاہے وہ پیر حضرات ہوں، مرشد ہوں، شیوخ ہوں، فلاں ہوں، مختلف قسم کے، تحفہ لینا جانتے ہیں، دینا جو ہے نا وہ نہیں جانتے۔ یعنی حدیث کا گویا آدھا لفظ آپ نے پڑھا ہے کہ لینا جائز ہے، لینا ہی جائز نہیں ہے، دینا بھی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیا بھی کرتے تھے، دیا بھی کرتے تھے، اور عموماً تحفہ اور ہدیے کی اصل یہی ہے کہ لین اور دین۔ یہ ضروری نہیں کہ ابھی آپ کو کوئی دیا اسی مجلس میں آپ بھی دے دیں، آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ کسی مناسبت سے اس نے آپ کو تحفہ دیا، دوسری مناسبت میں آپ اس کو تحفہ دے دیں۔ آج کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا، کل یا کسی اور موقع پر آپ اس کو دیں، یا کوئی سفر پر گیا، کوئی خاص چیز لا کر آپ کو بطور تحفے کے پیش کر رہا ہے، آپ جب سفر پر جائیں تو آپ وہاں کی کوئی چیز لا کر اس کو تحفے میں دیں۔ یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے دینی رہنما، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اصول کرنا جانتے ہیں۔ دینا جو ہے ان کی یا تو ڈائری میں ہے ہی نہیں، یا ڈکشنری میں دینے کا لفظ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو مرید ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، شاذ و نادر ہی ان کو کبھی اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے دینی رہنما ہمیں بھی کبھی تحفہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ لینے کی امید کرتے ہیں، لیکن دینے کی امید بہت کم ان سے کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک اور موقع پر آپ کے ساتھ ایک دلچسپ چیز پیش آئی۔ صحابہ کرام اور خاص طور پر جو دیہات قریے کے رہنے والے تھے، ان کی اپنی تہذیب ذرا مختلف قسم کی ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے دیہاتی زندگی میں تکلفات، تصنعات، آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوتی، جو ہے اسٹریٹ فارورڈ، سامنے سامنے ہوتا ہے۔ شہری زندگی میں بڑے تکلفات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن ایکٹنگ ایسے کریں گے بہت زیادہ ہے، تو اب بار بار مہمان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کھائیں گے۔ اب وہ اس انداز سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہاں کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں، ٹائم تو بہت کم ہے اور جو ہے جلدی جانا ہے، ویسے کھائیں گے آپ؟ تو اب آدمی کیا کہے گا کہ کھاؤں گا، کہے گا کہ آپ پوچھ ایسے انداز سے رہیں، یا آپ کی ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، راستہ آدھے گھنٹے کا ہے، ویسے کھانا تیار ہے، کھا لیں گے آپ؟ اتنی دیر لگا دیں گے کہ اگر وہ کھانا رکھ دیں تو یہ تمہید سے زیادہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن دینا ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کیا ہوتا تھا۔ وہب رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ فاثابہ علیہا فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ایک اونٹنی کا تحفہ دیا، آپ نے قبول کیا، پھر اس کے بعد آپ نے بھی کچھ دیا اس کو، اور دینے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا، بدو تھا نا، دیہاتی آدمی، اسٹریٹ فارورڈ، تو اس سے پوچھا کہ رضیتا، یہ انف ہے تمہارے لیے، خوش ہو اس سے؟ اب اس نے کہا کہ لا، نا، آپ سے ملے اور اتنا ہی، اس پر تو میں راضی نہیں ہوں۔ تو یہ ایک محبت کا انداز بھی ہے، نبی کا صحابہ کے ساتھ کس طرح کا انداز ہے۔ تو پھر فزادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ دیا، پھر پوچھا کہ رضیتا، اب خوش ہیں، راضی ہو گئے؟ قال نعم، ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کرام بھی لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر انداز ہوا کرتا تھا۔ اس پر تحفہ اور ہدیہ وغیرہ اس بارے میں دیکھیے، اس کا جو فائدہ بتایا گیا، اس سے باہمی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا تحادوا تحابوا، اگر تم آپس میں تحفہ ہدیہ دیا لیا کرو گے، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی گفٹ دینے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کو مناسب لگے، اپنی تنخواہ کے مطابق، اپنی آمدنی کے حساب سے۔ مثلا معمولی چیز ہے، اگر کوئی آپ کو کوئی خوشبو دیتا ہے، پرفیوم وغیرہ دے رہا ہے، بظاہر اس کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے،
مگر ایک مرتبہ آپ دیں، کبھی اس کو موقع ملے کوئی اور چیز وہ آپ کو دے دے، اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں الفت اور شفقت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم تو کہیں گے کہ اگر شوہر کہیں باہر گیا اور موقع ہو تو وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر جائے، پھر دیکھیں اس کا غصہ کتنا کول ڈاؤن ہو جاتا ہے اس تحفے کو دیکھ کر، اور پھر وہ جو ہے دن بھر کی شکوہ شکایت، یہ جو ہے نا، وہ جو سوچ کر رکھی ہوئی ہوتی ہے آپ کی وہ چمک کی تھیلی کو دیکھ کر، چاہے اندر چھوٹی چیز ہی ہو لیکن اس کو دیکھ کر وہ سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپس میں بیوی کو بھی راضی کرنے کا ایک بہترین انداز ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اور آگے کی چیزیں تحفے کے بارے میں ذکر کریں، چونکہ ہمارا وقت یہاں محدود ہے اور وقت ہو رہا ہے، ہم یہاں وقفہ کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ جلدی سے پوچھ لیں، تاکہ جو ہے باقی چیزیں نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ ہے جس کے 3 بیٹے ہیں، ابھی اس میں سے ایک ایسا ہے کہ ایک بیٹا بہت کیریکٹر لیس ہے، مطلب ان کا چلنے کا ڈھنگ بہت خراب ہے، تو ابھی ان کا باپ ایسا کرتا ہے کہ ان کا جو جائیداد میں جو حصہ ہے اس سے تھوڑا کم کر دیتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیے، اگر ایک بچہ اخلاق کے لحاظ سے کمزور ہے اور باپ جو ہے اس کو جائیداد میں کم دینا چاہتا ہے، تو زندگی میں جو ہے انصاف کے معاملے کو سامنے رکھیے، عدل کیجئے۔ اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی کمزوریاں ہیں تو اس کی آپ تربیت کرنے کی کوشش کیجئے، تعلیم کا اس کے انتظام کیجئے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر شکل ہے۔ ورنہ اگر آپ اس کو بالکل کم دیں گے تو پھر بھائیوں سے لڑے گا وہ اور جھگڑا کرے گا، اور آپ ہی اس کا سبب بنے۔ اس کے ساتھ تو آپ کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے اخلاق بھی درست ہو سکیں۔ ویسے اگر زندگی میں آپ دے رہے ہیں، جائیداد وغیرہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کو میراث وراثت نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں انصاف ہونا چاہیے سب بھائیوں کے ساتھ، اس کو خیال رکھیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ صاحب آپ نے بتایا کہ کسی کو ہدیہ دے اور اس سے واپس لینا ایسا ہے جیسے کہ جو الٹی کی گئی اس کو واپس اپنے منہ میں لینا، تو یہ آپ نے کہا کہ صرف باپ اور بیٹے کے تعلق تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ابھی جیسے میں نے اپنی بیوی کو کچھ تحفے میں دیا، گولڈ دیا مثال کے طور پہ، اور مجھ کو فیوچر میں ضرورت پڑ گئی، مطلب بیچنا پڑے، حالت خراب آ جائے، تو کیا میں اپنی بیوی سے وہ لوں گا اور مجھے وہی کنڈیشن آئیں گی؟ یہ تو آپ نے بڑا خطرناک سوال کیا کہ پتہ نہیں پھر عورتیں لڑائی کے لیے نہ آ جائیں۔ کہ دیکھیے، اگر آپ بیوی کو کوئی خاص طور پر زیور دیتے ہیں تو زیور عورت کی کمزوری ہے، اگر اس کو آپ واپس لیں گے تو ایسے واپس لینا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے بھی اصول تو وہی ہے، لیکن میاں بیوی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو بیوی خود محسوس کرے۔ آپ اس کو پہلے سمجھائیے کہ زیور تمہارا ہے لیکن میری یہ ضرورت ہے، میں اس کو اپنی ضرورت کے لیے لینا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے اپنے مرضی سے دو اور جب مجھے پھر سہولت ہوگی دوبارہ لے کر میں تمہیں دے دوں گا، تو اس وعدے کے ساتھ آپ لیں گے تو یہ پکی بات ہے، یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کے پاس مالی وسعت ہو تو آپ دوبارہ اس کو لے کر دے دیجئے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوگی۔ اس کو واپس لینے سے زیادہ ضرورت تکمیل کرنے کے لیے لینا آپ کہہ لیں، اس طرح کر سکیں گے آپ۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے ہمارے سوالات ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت محدود ہے، آئندہ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے دیگر سوالات کے بھی جوابات دیے جائیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، نئی معلومات کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال.